ابھی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی. جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفصیلی. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کا موقع نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک، اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے، اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے. عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر. یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے. انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے. باقی جتنے بھی ہے جنات ہو یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے. اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے. یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وحی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وحی نہیں ہے. کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی وہ تھا ضرور اور جہول. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا. انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت، اس کی خلقت کے اندر جلدی عجولت پسندی بھی ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں ضرور اور ضرور کہا جا رہا ہے. اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ضرور اور ضرور تھا. لیکن روح خدا بندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم، بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے. یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان. کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح. تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک، واللہ اعلم. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اس امانت ہی کا بھی ظہور ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم. جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی داعیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا. اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں. اس کے لیے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا. 8 مکیات اور 1 مدنی صورت. اب 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے. اس میں
13 ہیں مکی صورتیں اور پھر 3 آئیں گی مدنی صورتیں. لیکن یہ جان لیجیے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ زیادہ 4 رکوع، اکثر و بیشتر 2 رکوع. یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریباً مدنیات جو ہے وہ ختم ہو چکی. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال. ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے. یہ ہے طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں. باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین ان کے درمیان آتی نہیں ہے. جس سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی ہے. سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ. سورۃ السبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نوٹ کر لیجیے یہ آخری مرتبہ 2 صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 7 8 پاروں کے فصل سے. سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا. اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لواء الحمد، اب حمد کا جھنڈا لے کر. اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ. حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں. اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. وہ جانتا ہے کہ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج